27th امینڈمنٹ سن 2025 نومبر کا مہینہ اور آج پارلیمان کے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کے اس ایوان میں جو سپریم ہے وہ آج پاکستان کے عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، جو ریاست کا عوام کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ٹریجری بینچز کی طرف سے، اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو وانا میں ہوا، پرسوں سے لے کر کل اور آج اللہ نے اس میں عزت بھی دی اور کامیابی بھی عطا کی، اور پھر کل اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا، یہ قوم بدقسمتی سے 1979، اس سے پہلے کولڈ وار تھا، اس سے پہلے سیٹو سینٹو، یہ قوم پہلے دن سے آزمائش اور اضطراب میں جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے جن تکلیفات سے گزری، اور اب ہم اگر تھوڑا پیچھے دیکھیں تو وار آن ٹیرر، اور آج جس طریقے سے افواج پاکستان، سول آرمڈ فورسز، سویلینز اس دھرتی ماں کے لیے لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، تو میں یہ حیران ہوں کہ جب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہو اور اس کی جو مین پریریکویزٹ ہے وہ یکجہتی ہو، قوم یکسوئی کی طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ان کی عزت نفس کو پامال اور مجروح نہ کیا جائے، اور ان کی عزت نفس کے بعد ان کو وہ ماحول امن کے ذریعے پرووائیڈ کیا جائے جس میں وہ قوم فلرش کرے، وہ قوم اپنے ملک کی مفادات کو پرائورٹی رکھ کے دنیا کی قوموں سے مقابلہ کریں۔ تو چیئرپرسن صاحب، آج اس جلد بازی میں جو یہ اپنی ذات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور میں مبتلا ہیں، تو فلسفہ میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے میں کیا اس نے شرک کیا۔ یہ جو آج جلد بازی میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ بڑے بڑے حکمران آئیں، بڑی قومیں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود، قومیں آئیں، مٹ گئیں، اقتدار کو جوتے کی نوک پہ اللہ کے محبوب کے آل نے رکھا، ذات کی بات نہیں کی، انسانیت کا علم اٹھایا، اور انسانیت کے اس علم کی بنیاد ہمیشہ انصاف اور انسانیت کے ارد گرد گھومتی ہے، اور یہی علم ایک صاحب کردار، صاحب حیثیت، مرد کلندر، مرد مجاہد، قوم کا ایک ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا، انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو، میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا، کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا، تو میں عالم نہیں ہوں، چیئرپرسن صاحب، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کا کوئی حکم ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ پہ اختیار کس کا ہے؟ کہا گیا اس پہ اختیار اللہ کا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آج نیشنل سیکیورٹی، آج قومی یکجہتی، آج عوام پاکستان کے وہ مسائل جو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے کاروباری باشعور اس ملک سے جا چکے ہیں، آج جس یونیورسٹی، جس کالج، جس سکول میں چلے جائیں، اس ملک کے بچے مایوس ہیں، یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے، ڈسلوشنڈ ہے۔ آج وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنی سیاست کے حوالے سے اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں، آج وہ اپنی بنیاد کھو چکی ہیں۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ سول سپریمیسی کی باتیں کرنے والے آج راگ الاپ رہے ہیں، ہم پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں چیئرپرسن صاحب
کہ ان کی سیاست تو ختم ہے، کب تک فارم 47 کے ذریعے ان کو ایوانوں کا حصہ بنایا جائے گا؟ کب تک؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ بہت پچھتائیں گے۔ آج بھی ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ فرد واحد زرداری صاحب کو انہوں نے استثناء تو دے دی ہے، انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی، اگر یہ 2 سال اور وہ کھڑے رہتے تو ان کی توقیر میں اضافہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایسی بے توقیری کی کہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد کا جنازہ نکال دیا۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسے نعرے اور ایسے نیریٹو بنائیں گے جس سے کیا ہوگا، ووٹ کو عزت ملے گی، اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، انہوں نے عزت سیاست کی اور جمہوریت کی اور اپنی بنیاد کی۔ اور جیسے ابھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے کی سٹیک ہولڈر تھے، وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے، کسی کو بھی زحمت نہ ہوئی کہ خاص کر کی لیڈرشپ میں کہ وہاں حاضری دیتے۔ کل آپ کو بھی خدا نخواستہ کوئی نہیں پوچھے گا، کو آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، جس طرح یحییٰ صاحب سے لے کر جنرل یحییٰ، پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم، پھر پرویز مشرف صاحب، پھر اسی طرح اقتدار میں لوگ آتے رہے، لوگوں کو تکنی کا ناچ نچواتے رہے، اپنی مہ میں ڈوبے رہے، اور لوگ اس وقت جو نوازے گئے وہ سر جھکاتے رہے، اور وہ لوگ جن کو چیلنج کیا گیا انہوں نے آوازیں اٹھائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج سارے ایک ہو چکے ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سارے ٹولے ایک ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ مجھے شکست اس لیے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی ذاتی مفادات، ملکی مفادات، عوام پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں۔ تو چیئرپرسن صاحب، 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan۔ عوام پاکستان کو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 50 مثال کے طور پہ، یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب جو کہ قبائلی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آرٹیکل 5 قبائل کے بنیادی حقوق کو آئین کی روح سے جب پرکھتے ہیں تو آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے، ان کو کنسنسس میں شامل کرنا ہے۔ آپ کبھی چیف منسٹر کو انڈرمائن کرتے ہیں، کبھی 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو کو اڈیالہ کے باہر ذلیل کرتے ہیں، کبھی آپ کیسی حربے استعمال کرتے ہیں۔ سیکھیں ماضی سے سیکھیں۔ ماضی اس لیے ہے کہ اللہ اگر ماضی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں ہمیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود کی مثالیں اور ان سے سیکھنے کا موقع نہ دیتا۔ پھر جب یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا، وہ کیا میسج دیتا تھا؟ وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late، جاگ جاؤ۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جب انتظامیہ، مقننہ عدلیہ، جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے، جب 4th pillar of a state اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے، اور پھر جب پارلیمان میں گھس بیٹھیے آئیں، اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو، تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کے بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیں، ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں۔ آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے۔ میں آج اللہ کے فضل، بڑی بات سے توبہ، پاکستان کے کسی ضلع میں ایک 25-26 سالہ جوان جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا، یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف، حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی۔ میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26th amendment میں 2.5 ارب روپے ایک M&A کے خریدنے کے لیے تو تھے۔ نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن۔ آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے
पंजाब के साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल पंजाब का यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, सिंध का बुरा हाल है, आज गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर, वो कौन सी ऐसी वजह है? क्या हम साथ नहीं चल सकते? क्या हम सर नहीं जोड़ सकते? क्या हम सबको एक साथ नहीं मिला सकते? टू वॉर फ्रंट अप नहीं लड़ सकते? ईस्टर्न वेस्टर्न, आपका दुश्मन जो अजली दुश्मन है हिंदुस्तान अफगानिस्तान से बैठ के आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है, आप जिरगा जो ब्रिजिंग रोल प्ले करते हैं उसको एंगेज क्यों नहीं करते? आप कंसेंसस के लिए, आपके ये तालिबान आपके ब्लू आइड थे, आज क्या वजह है? आप कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं करते उन इंस्टीट्यूशंस की जो फोर फ्रंट पे? खासादार, पुलिस, लेवी, ये वो जवान जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। चेयरपर्सन साहब, इंटरेस्ट नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर कहा कि जी डायलॉग होना चाहिए, स्पीकर साहब ने भी कहा आप डायलॉग करना चाह रहे हैं, जरूर वेलकम, हमने वेलकम किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से नहीं, पीटीआई के स्टेक होल्डर्स जो यहां पे, इनसे नहीं, वो तो आपकी कस्टडी में। शो करेज एंड ग्रेस, बात करें उनके साथ, वो बड़े दिल का वो मर्द मुजाहिद, कैदी नंबर 804 आपको वेलकम करेगा। वो जात की बात नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करेगा, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ के हवाले से, इस खित्ते के अमन के हवाले से, ईरान के हवाले से, मोदी के हवाले से, जेल से बैठ के 8/7 के डेथ सेल से वो मैसेजिंग की। और फिर आपने देखा कि 10 मई से पहले जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने। कि आज लोया जर गए पेशावर में, आज चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर पेशावर जाएं, उसका हिस्सा बने। नंबर 2, ऑन प्रायोरिटी बेसिस तमाम स्टेक होल्डर्स को, बलोचिस्तान के वो तमाम लोग जो नाराज हैं, जनरल जंजुआ से सीखें, उन्होंने पहाड़ों में बैठने वालों को एंगेज किया, वो आए मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो आप बातचीत तो करें, आप कब तक डराएंगे, कब तक रोकने की कोशिश करेंगे, कब तक कहेंगे कि मैं डरा के इसको खत्म कर दूंगा? कोई मेरे चेयरपर्सन साहब, खौफ के बुत खत्म तब होते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। चेयरपर्सन साहब, 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. ये जो हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है, खुदा न खास्ता आपने उसको चैलेंज नहीं किया। जब अल्लाह कहता है कि तुम हकूकुल अल्लाह में कोई खुदाई करो तो मैं रहम राहिमीन हूं, माफ कर दूंगा। हकूकुल इबाद में जब तक वो शख्स, आप इस्तिस्ना देने वाले कौन है? खुलफाए राशिदीन, असहाबाए कराम, अंबियाए कराम तो मासूमीन थे। जब खुलफाए राशिदीन, असहाबाए कराम कानून से बालतर नहीं, जब आले बैत कानून से बालतर नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं? मेरे कानों से एक जुमला गुजरा कि ता हयात से लेकर आबे हयात, ये आबे हयात भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, आबे हयात नहीं है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है, मौत आएगी। इस पार्लियामान के बैठने वालों को सोचना है कि हमें एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करें, एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती हो, एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के मुहज़्ज़ब सिविलाइज तरीके से आगे कामयाबी करे, या एक ऐसा पाकिस्तान जो कि सिसकती हुई माएं, बेचैन परेशान जवान, उनको पता ही ना हो। मैं इस फ्लोर पे ये बात भी करूंगा आज की डिसीजन मेकर से
کہ وہ خارجی، وہ پہاڑوں پہ بیٹھنے والے، وہ جب قبائل کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، وہ بیچارے برجنگ رولز پلے کریں. اس قوم کو ضرورت ہے دو چیزوں کی، ایک اللہ کے فضل سے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی، اور ان کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اور دوسری اس ملک کے مسائل کا حل، اور اس پارلیمان کو ایک شخص کی ضرورت ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور پاکستان اور عمران خان اور یہ پارلیمان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان اور یقین ہے چیئرپرسن صاحب کہ جب راستے بند کیے جائیں، جب ہر طرف سے اندھیرا کر دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. ہم نے اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے یہ پارلیمنٹیرینز، یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر یاسمین راشد صاحبہ اور وہ تمام اسیران، وہ تمام لوگ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، عمر سرفراز چیمہ میرا بھائی، وہ سب جو اس آزمائش میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کو تو ذاتی کوئی فائدہ نہیں. کیا ان کے گھر کے اخراجات کسی خاص جگہ سے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے ڈٹے ہیں کہ وہ شخص جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے وہ سچا اور کھرا ہے. وہ ذات کی بات نہیں کرتا، وہ اپنی بات نہیں کرتا، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے مفادات، آخری کنکلوڈنگ منٹ، اپنی ذات کی بات نہیں کرتا. وہ پاکستان کی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے. خدا کے لیے وہ جو جیلوں میں پڑے ہیں، ملٹری کورٹس کے تھرو جو ان کا 10 سال کی سزائیں ہوئی، وہ جو اسیران جن کا مستقبل اور ظلم کبھی نہیں چھپتا. خدا کے لیے آئیں، ایک ہو جائیں، آئیں برجنگ رول پلے کریں، آئیں ایسی قانون سازی کریں جس سے عام پاکستانی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جس سے پاکستان کے مفادات کی تکمیل ہو، جس سے ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو کہ دنیا آپ کی پھر بے توقیری نہ کرے. Wake up before it's too late. They say let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Thank you. Let's join and unite together and prove it to our coming generations, to ourselves and to the entire global community that Pakistan believes in democracy, in rule of law, in the constitution which is called in global forums as a Bible. وقت کی ضرورت ہے. اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے. انشاءاللہ مایوسی ختم. عمران خان آئے گا رب ذوالجلال کے فضل سے. پاکستان عمران خان زندہ باد، پائندہ باد.